अस्सलाम वालेकुम। लाहौर मोटरवे सिटी एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जो कि लाहौर शहर से नज़दीक तरीन भी है और कम कीमत भी। लाहौर शहर से सिर्फ 12 किलोमीटर के फासले पे कोट अब्दुल मालिक मोटरवे इंटरचेंज के बिल्कुल साथ तेज़ी से आबाद होता हुआ रिहायशी प्रोजेक्ट है, जहाँ पर 8 मुकम्मल आबाद ब्लॉक्स हैं जबकि 5 ज़ेर तामीर ब्लॉक्स हैं। लाहौर मोटरवे सिटी में आज भी आप सिर्फ 4 लाख रुपए फी मरला में अपने प्लॉट के मालिक बन सकते हैं, जहाँ पे आपको मिलता है वापडा के बिजली का अंडरग्राउंड निज़ाम, सीवरेज का बेहतरीन निज़ाम, 24/7 सिक्योरिटी, 200 कनाल के अम्यूज़मेंट पार्क के अलावा हर ब्लॉक के अंदर अपने पार्क्स मौजूद हैं। इसी तरह ग्रैंड जामे मस्जिद के अलावा हर ब्लॉक के अंदर अपनी मस्जिद मौजूद है। लाहौर मोटरवे सिटी की जो मेन कमर्शियल मार्केट है वो आर ब्लॉक में है, जबकि जो हर ब्लॉक के अंदर आबादी बढ़ती जा रही है वहाँ पर मज़ीद कमर्शियल शॉप्स जो है वो ओपन हो रही हैं। हॉस्पिटल की बात करें तो खालिक केयर हॉस्पिटल जहां पे 24/7 एमरजेंसी अवेलेबल है। इसके अलावा लाहौर मोटरवे सिटी के अंदर छोटे छोटे मजीद भी क्लिनिक्स मौजूद हैं। लाहौर मोटरवे सिटी के अंदर कॉर्डियल स्कूल सिस्टम जो कि सोसाइटी का अपना स्कूल है, इसके अलावा एक प्राइवेट यानी अमेरिकन लाइफस्टाइल स्कूल भी मौजूद है। जी दोस्तों, मैं हूं उस्मान मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रीन प्रॉपर्टीज़। इस चंद मिनट की वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको लाहौर मोटरवे सिटी हाउसिंग सोसाइटी का मुकम्मल ओवरव्यू देंगे, रेट्स बताएंगे और इसके साथ साथ जो बाई लॉज हैं और ट्रांसफ़र के एक्सपेंसेस और तरीकाकार भी डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले अगर हम लोकेशन की बात करें तो आप लाहौर शहर से सगियां रावी पुल की तरफ से भी आ सकते हैं और शाहदरा रावी पुल की तरफ से भी आ सकते हैं। अगर आप शाहदरा रावी पुल की तरफ से आते हैं तो बेगमकोट चौक को क्रॉस करते ही कोट अब्दुल मालिक का मोटरवे इंटरचेंज है, उसके बिल्कुल साथ ही ये सोसाइटी है। अगर आप सगियां रावी पुल की तरफ से आते हैं तो फूल मंडी को क्रॉस करते ही शेखुपुरा रोड के ऊपर कोट अब्दुल मालिक मोटरवे इंटरचेंज के बिल्कुल साथ ये सोसाइटी है। और लाहौर शहर के नज़दीक तरीन जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उसमें लाहौर मोटरवे सिटी को एक ख़ास मुकाम हासिल है। अगर हम इस सोसाइटी के अंदर सहूलियात की बात करें तो यहाँ पर वापडा की अंडरग्राउंड वायरिंग है, आपको किसी भी किस्म का तार खंबा यहाँ पे नज़र नहीं आता और अंडरग्राउंड वायरिंग होने की वजह से यहाँ पर जो माहौल है वो काफ़ी कुशादा फील होता है। पानी का भी यहाँ बेहतरीन इंतज़ाम है कि यहाँ पे ओवरहेड वाटर टैंक बने हुए हैं हर ब्लॉक के अंदर, वहीं से आपको पानी की सप्लाई मिलती है। और जो पीने का पानी है उसके लिए यहाँ पर लोगों ने इसाले सवाब के लिए या लोगों की फलाह के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी लगा रखे हैं। सीवरेज का बेहतरीन निज़ाम है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो 24/7 यहाँ पर सिक्योरिटी है, गेट के ऊपर भी चेकिंग की जाती है, सिक्योरिटी कैमरास भी जगह जगह इंस्टॉल किए गए हैं और जगह जगह पर गार्ड्स भी डिप्लॉय किए गए हैं जो कि सुबह शाम उनकी ड्यूटीज चेंज होती रहती हैं। इसके अलावा रात को यहाँ पे गश्त भी होती है और ख़ुसूसी तौर पर हर आने जाने वाले पर नज़र रखी जाती है। वैसे तो लोगों ने अपनी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर CCTV कैमरास भी इंस्टॉल किए हुए हैं, लेकिन फिर भी जो लाहौर मोटरवे सिटी की सिक्योरिटी है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। 200 कनाल का अम्यूज़मेंट पार्क इस सोसाइटी की जीनत बना हुआ है और साथ ही साथ हर ब्लॉक के अंदर छोटे छोटे पार्क भी मौजूद हैं। इस सोसाइटी के अंदर जिम, फिटनेस सेंटर और कम्युनिटी क्लब भी मौजूद है। सोसाइटी के क्यू ब्लॉक के अंदर एक ग्रैंड जामे मस्जिद के अलावा हर ब्लॉक के अंदर अपने जामे मस्जिद भी मौजूद है। खालिक केयर हॉस्पिटल के नाम से यहाँ पर एक हॉस्पिटल मौजूद है जहाँ पर 24 आवर्स के लिए इमरजेंसी की सहूलत मौजूद है। इसके अलावा हर ब्लॉक के अंदर छोटे छोटे क्लिनिक्स भी मौजूद है। लाहौर मोटरवे सिटी की जो मेन मार्केट है वो आर ब्लॉक के अंदर है, जबकि अब एस ब्लॉक में भी मार्केट बन चुकी है और एस होम्स ब्लॉक में, टी ब्लॉक में, यानी जहाँ जहाँ आबादी बढ़ती जा रही है वहाँ पर कमर्शियल मार्केट बनती जा रही है। क्योंकि ये तेज़ी से आबाद होता हुआ रिहायशी प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से अभी यहाँ पर रिहाइशें भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं और उसके साथ साथ जो कमर्शियल मार्केट है वो भी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम स्कूल की बात करें तो कॉर्डियल स्कूल सिस्टम के नाम से सोसाइटी का अपना स्कूल मौजूद है जिसका जो कैंपस है वो भी काफ़ी वसी है और वहाँ पे जो पढ़ाई है उसका भी आला इंतज़ाम मौजूद है। क्वालिफाइड टीचर हैं और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे पढ़ने का बच्चों के लिए माहौल है। इसके साथ साथ एक प्राइवेट स्कूल अमेरिकन लाइफस्टाइल भी लाहौर मोटरवे सिटी के कमर्शियल प्लाजा के अंदर मौजूद है, वहाँ पर भी जो है वो बच्चों को बेहतरीन तालीमी सहूलियात मुहैया की जा रही है। लाहौर मोटरवे सिटी के जो रोड्स हैं वो भी काफ़ी कुशादा हैं, गलियाँ भी कुशादा हैं, कहीं पे 35 फीट कहीं पे 40 फीट और यहाँ पे ग्रीनरी की वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लिविंग एटमॉस्फेयर पाया जाता है। अगर हम लाहौर मोटरवे सिटी में रेट्स की बात करें तो अभी हम अप्रैल 2026 के अंदर हैं, तो आजकल तकरीबन जो एवरेज रेट है वो 4 लाख रुपए फी मरला है। इवन के 3.5 लाख रुपए मरला भी अगले ब्लॉक्स के अंदर जाके मिल जाता है। इवन के जो पहले ब्लॉक्स हैं P ब्लॉक या R ब्लॉक, वहाँ पे तकरीबन 7 लाख रुपए फी मरला रेट भी है।
یعنی جو پریمیم لوکیشن کے اوپر پلاٹس ہوتے ہیں ان کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، اور جو آپ لوکیشن یعنی گیٹ سے آگے جاتے جائیں گے آپ کا جو ریٹ ہے وہ کم ہوتا جائے گا۔ ایک تو گیٹ سے فاصلہ، دوسرا وہاں پہ جو آبادی کا تناسب ہے، یہی دو چیزیں جو کہ ریٹ کو طے کرتی ہیں۔ ایون کہ جو 3 لاکھ روپے یا 3.5 لاکھ روپے فی مرلہ والا جو پلاٹ ہے اور جو 7 لاکھ روپے فی مرلہ والا پلاٹ ہے، ان دونوں کی سہولیات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پہلے بلاک سے لے کے 8ویں بلاک تک آپ کو انڈر گراؤنڈ بجلی کی وائرنگ، سیوریج کا نظام، پانی کے لیے واٹر ٹینک، سیکیورٹی، اسٹریٹ لائٹ وغیرہ آپ کو ملتی ہے۔ جب آپ لاہور موٹر وے سٹی کے اندر گھر بناتے ہیں تو آپ کو اسٹریٹ لائٹ، گیٹ کے باہر چھوٹا سا پارک اور گھر سے کوڑا وغیرہ بھی لے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ سروس بھی موجود ہے، یہاں پر فائبر نیٹ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ لائٹ بھی منٹینا کے ذریعے بھی آپ کو انٹرنیٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ پلاٹ خریدتے ہیں تو اس کے اوپر ٹرانسفر کے کیا ایکسپینس ہوتے ہیں۔ کیونکہ لاہور موٹر وے سٹی کے اندر 3.5 مرلہ، 5 مرلہ، 7 مرلہ، 10 مرلہ اور 1 کنال 2 کنال کے رہائشی پلاٹس موجود ہیں، جبکہ 2 مرلہ، 4 مرلہ، 5 مرلہ اور 8 مرلہ کے کمرشل پلاٹس بھی موجود ہیں۔ ہم مثال کے طور پہ 5 مرلہ کے جو رہائشی پلاٹ ہے اس کا جو ٹرانسفر کا ایکسپینس اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو اس میں 30,000 روپے ٹرانسفر فیس ہے، 10,000 روپے ممبرشپ فیس ہے، اور اس کے اوپر 1% ڈیلر کمیشن ہوتی ہے، اور ٹیکسز جو ہے وہ 3.5% آپ کو چارج کرتی ہے گورنمنٹ۔ یہاں کی جو ڈی سی ویلیو ہے وہ ہے 5,85,640 روپے۔ اگر ہم 5 مرلہ کے پلاٹ کی ڈی سی ویلیو دیکھیں تو وہ بنتی ہے 29,28,200 روپے۔ اگر ہم اس کا 3.5% کیلکولیٹ کریں تو ٹیکس تقریباً 1,02,487 روپے بنتا ہے۔ تو اگر آپ یہ 3 ایکسپینسز پے کریں گے، یعنی 4 ہو گئے، ٹرانسفر فیس، ممبرشپ فیس، ڈیلر کمیشن اور ٹیکسز، تو آپ کا ٹوٹل ٹرانسفر کا ایکسپینس نکل آئے گا۔ اور اگر آپ اس کے علاوہ یہاں پہ کنسٹرکشن کا ارادہ کرتے ہیں تو کنسٹرکشن سے پہلے تو آپ اپنی فائل کو ٹریڈ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے اوپر کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے لیے پلاٹ کے اوپر پوزیشن اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ 5 مرلہ کے پلاٹ کے اوپر جو پوزیشن کے اخراجات ہیں وہ 1,75,000 روپے ہیں، اور اس کے علاوہ میپ کی ڈیزائننگ آپ کروائیں گے اس کا 50,000 روپے تک ایکسپینس آتا ہے، اور اس کو آپ روڈا سے پاس کرواتے ہیں تو اس کا بھی 50,000 روپے تک ایکسپینس آتا ہے، یعنی میپ کا جو ڈیزائننگ اور پاسنگ فیس ہے 1,00,000 روپے ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس کے اوپر کنیکشن لگوائیں گے، بجلی پانی سیوریج کا جو کنیکشن ہے وہ اراؤنڈ جو ہے وہ 1,00,000 کا آپ کو یہ بھی ایکسپینس آتا ہے۔ تو تقریباً 5 مرلہ کے اوپر جو ہے وہ 5,00,000 کے اراؤنڈ آپ کو ٹوٹل ٹرانسفر کا اور پوزیشن کا ایکسپینس آ جاتا ہے۔ اگر ہم سیلر کی بات کریں تو سیلر صرف اپنے گورنمنٹ کے ٹیکس دے گا جو کہ ڈی سی ویلیو کا 4.5% ہے، اور ساتھ ساتھ 5,000 روپے این ڈی سی اور کچھ مینٹیننس چارجز ہوتے ہیں جو کہ تقریباً 800 روپے پر منتھ ہوتے ہیں، اور تقریباً اگر 1.5 سال کا کیلکولیٹ کریں تو تقریباً 17,000 روپے بن جاتے ہیں۔ اس لیے جو سیلر ہے وہ ٹیکس پے کرے گا، این ڈی سی پے کرے گا، ڈیلر کمیشن اور مینٹیننس چارج پے کرے گا۔ تو یہ ٹوٹل 5 مرلہ کے پلاٹ کے ٹرانسفر کے ایکسپینس تھے۔ اس کے بعد جب آپ 5 مرلہ کے اوپر کنسٹرکشن کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کو کچھ بائی لاز فالو کرنے پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا پلاٹ 25x45 ہے تو آپ کو فرنٹ سائڈ کے اوپر 5 فٹ 4 انچ جگہ چھوڑنی ہوتی ہے، اور بیک سائڈ کے اوپر بھی 5 فٹ 4 انچ جگہ چھوڑنی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنا جو واش روم ہے وہ پیچھے والے اوپن ایریا کے اندر لے کے جانا چاہتے ہیں تو پھر ٹوٹل آپ کو تقریباً 7 فٹ جگہ چھوڑنی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس سے کم چھوڑتے ہیں جگہ تو اس کے لیے آپ کو جرمانہ بھی پے کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم گراج کی بات کریں تو گراج آپ مین گیٹ سے لے کے تقریباً 13 فٹ تک لمبائی کم از کم آپ نے چھوڑنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا ٹوٹل کورڈ ایریا ہے، یعنی ٹوٹل پلاٹ میں سے اگر ہم گراج کا ایریا اور فرنٹ اور بیک کے اوپن ایریا کو لیس کر دیں تو باقی آپ کا کورڈ ایریا ہے جسے آپ ٹرپل سٹوری تک لے کے جا سکتے ہیں۔ ٹوٹل جو ہائٹ ہوتی ہے بلڈنگ کی وہ 38 فٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ جو مین روڈ سے گراج کا جو اونچائی ہے وہ 1 فٹ ہوتی ہے، اور مزید 1 فٹ پہ جا کے آپ کا گراؤنڈ فلور کا جو فرش ہے وہ پڑے گا، یعنی مین روڈ سے آپ کا جو گراؤنڈ فلور کا فرش ہے وہ 2 فٹ اونچا ہوگا۔ یہ مختصر سے بائی لاز تھے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کمرشل کی بات کریں تو یہاں پر 2 مرلہ، 4 مرلہ، 5 مرلہ اور 8 مرلہ کے کمرشل پلاٹس موجود ہیں، لیکن کمرشل پلاٹ کو خریدتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے اس کا جو ارد گرد آبادی کا دباؤ ہے وہ لازمی چیک کر لینا ہے، کیونکہ کمرشل پلاٹ جو ہے وہ اس کے نام کے ساتھ کمرشل لگنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کمرشل کی اگر رینٹل ویلیو آپ بڑھانا چاہتے ہیں یا یہ توقع رکھتے ہیں کہ کل کو کمرشل کی جو ویلیو ہے وہ بڑھے گی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں پہ آپ کمرشل پلاٹ خرید رہے ہیں آپ دیکھیں کہ ارد گرد آبادی کتنی ہے۔ ٹھیک ہے، جتنی زیادہ آبادی ہوگی اس کا مطلب ہے اتنا زیادہ اس کمرشل پراپرٹی کے اوپر فٹ سٹیپس آئیں گے،
اور جتنے زیادہ فٹ اسٹیپس آئیں گے یعنی اتنا زیادہ وہاں پہ کسٹمر یا کلائنٹس ہیں. جتنے بھی زیادہ کلائنٹ یا کسٹمر کسی مارکیٹ کے اندر ہوتے ہیں اسی سے اس پراپرٹی کی جو ویلیو ہے وہ اس میں بھی اضافہ ہونے کا امکان ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ رینٹل ویلیو بھی وہاں سے زیادہ ملتی ہے. لیکن اگر آپ نے صرف کمرشل سمجھ کے کہیں پہ کمرشل پلاٹ خرید لیا جس کی ارد گرد آبادی نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی جو کمرشل کی جو مین روح ہے کہ وہاں پہ کلائنٹ ہو وہ روح اس پلاٹ میں سے نکل جاتی ہے اور کمرشل کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. تو اس لیے جہاں بھی آپ کمرشل خریدیں اس کے ارد گرد آبادی کا جو دباؤ ہے اب زیادہ آبادی کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اس لیے لاہور موٹر وے سٹی کے کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ کمرشل میں انویسٹ کرنا زیادہ آپ کو فائدہ دیتا ہے اور زیادہ رینٹل ویلیو دیتا ہے. جی یہ تھا لاہور موٹر وے سٹی کا ایک بریف انٹروڈکشن. اس کے علاوہ آپ کسی بھی قسم کی معلومات لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ ہمارا گرین پراپرٹیز کا آفس وزٹ کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہم پچھلے 6 سال سے یہاں پر اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اور ہمارے ایک آفس کے اندر آپ کو ہر قسم کی سہولت ریئل اسٹیٹ کے متعلق مل جاتی ہے. یعنی یہاں پہ آپ بائنگ سیلنگ بھی کر سکتے ہیں. رینٹ کے لیے اگر آپ کو گھر یا مکان چاہیے وہ بھی آپ کو مل سکتا ہے. اگر آپ نے کوئی اسٹیمپ پیپر نکلوانا ہے تو اس کا بھی ہمارے آفس میں انتظام ہے. اگر آپ نقشہ بنوانا چاہتے ہیں اور اس کو پاس کروانا چاہتے ہیں تو بھی آپ گرین پراپرٹی سے بنوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کنسٹرکشن بھی کروانا چاہتے ہیں تو پھر بھی ہماری جو ٹیم ہے وہ حاضر ہے. اس وقت تقریباً ہمارے 8 سے 9 پروجیکٹ چل رہے ہیں. یعنی آپ کو ایک ہی چھت تلے ریئل اسٹیٹ کے تمام سولوشنز مل جاتے ہیں. امید ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی. مزید معلومات کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.